میں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ یہ مضمون ہے پروفیسر مطیع الرحمن مرتضیٰ صاحب کا۔ یہ پاکستان جس پر ہم کبھی فخر کرتے ہیں، کبھی اس کے حالات سے پریشان اور مایوس ہوتے ہیں، جو اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے، یہ ملک ہمیں بس یوں ہی بہت آسانی سے نہیں مل گیا تھا، اسے ہم مملکت خدا داد یعنی خدا کا دیا ہوا ملک کہتے ہیں۔ بے شک یہ ملک بھی اللہ کا انعام ہے، مگر اللہ نے یہ انعام دینے سے پہلے اس قوم کو آزمایا ضرور تھا جسے یہ ملک دیا جا رہا ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد، جنہوں نے ہمارے لیے اور ہم سے بعد آنے والی اور اس ملک میں پیدا ہونے والی تمام نسلوں کے لیے یہ ملک بنایا۔ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے تھے، تب یہ ملک بنا تھا۔ انہیں یہ ملک بنانے کے لیے اپنے خون میں نہانا پڑا تھا، آگ اور خون کے دریا سے گزرنا پڑتا تھا، تب ہی اس ملک کی آزادی کی صبح دیکھنا نصیب ہوتی تھی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں، میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا۔ میں اس وقت محض 7 سال کی عمر کا بچہ تھا، البتہ میں نے اس نعرے کو سچ کا روپ دھارتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، جس کی عمر 5 سال تھی، ہندوستان سے پاکستان کا سفر والدین کے بغیر کیا تھا۔ ایک بچہ 7 سال کا اور دوسرا 5 سال کا۔ یہ سفر آگ اور خون کے دریاؤں، دم توڑتی زندگیوں کی سسکیوں کی سرگوشیوں اور موت کی وادیوں میں سے گزر کر پورا ہوا تھا۔ آئیے آج میں آپ کو اپنے اس سفر کی کہانی سناؤں، تاکہ آپ کو احساس ہو اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے آپ پر جتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی تھی۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں، ابا جان، امی جان اور ہم 5 بہن بھائیوں پر مشتمل افراد کا گھرانہ مشرقی پنجاب کی سکھ ریاست پٹیالہ کے تاریخی مقام بٹنڈا کے محلہ کھٹیکیاں میں آباد تھا۔ والد میونسپلٹی داروغہ صفائی سینٹری انسپکٹر کی حیثیت میں ملازم تھے۔ اسی ملازمت کے سلسلے میں بٹنڈا میں آباد تھے، ورنہ یہ ان کا آبائی وطن نہیں تھا۔ اس محلے میں چند گھر سکھوں کے، 2-4 گھر ہندوؤں کے اور زیادہ تر مسلمانوں کے تھے۔ آبادی کے اسی تناسب کی وجہ سے یہ مسلمانوں کا محلہ سمجھا جاتا تھا۔ یہی شہر میرا پیدا ہونے کا ہے، یہیں سے میں نے ہوش کی آنکھ کھولی۔ اسی شہر اور اسی محلے میں میرے کان لفظ پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے نعرے سے متعارف اور مانوس ہوئے۔ جو مختصر سا مکان ہمارا مسکن تھا، وہ ہمارا اپنا نہیں تھا، کرائے کا تھا۔ 2 منزلہ مکان تھا، نچلی منزل میں مالک مکان اور بالائی منزل میں ہم کرایہ دار تھے۔ یہ سن 1947 کا اگست تھا، میری عمر کا 7واں سال تھا۔ موسم ابھی گرم تھا، لیکن گرمی کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ رمضان گزر رہا تھا اور ہم بہن بھائیوں کو عید کی شدت سے انتظار تھا، مگر اب کی بار عید کا موسم کچھ عجیب سا تھا۔ جیسے جیسے عید قریب آ رہی تھی، ویسے ویسے گلی میں نعروں کا مقابلہ بڑھ رہا تھا۔ روز گلی سے 2-3 چھوٹے چھوٹے جلوس گزرتے تھے، جنہیں ہم گلی میں کھلنے والی کھڑکی سے بڑی شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ جے ہند، پاکستان زندہ باد، ست سری اکال، اللہ اکبر کے نعرے ہم نے انہی دنوں سنے اور سیکھے۔ ان نعروں کا مطلب ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنے بہت سے لوگ روز گلی میں یہ نعرے لگاتے کیوں ہیں۔ جب ہم انجانے میں یہ نعرے ایک ساتھ دہرانے لگے تو ہمیں سمجھایا گیا، پاکستان زندہ باد لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور اللہ اکبر والے نعرے ہمارے اور باقی نعرے ہمارے نہیں ہیں۔ یوں ہمیں ان نعروں کے فرق معلوم ہوا۔ یہ روز کا تماشا اچھا تھا، مگر عید کا انتظار ان سب سے زیادہ پرشوق تھا۔ عید کی تیاری اگرچہ گھر میں ہو رہی تھی، ہمارے نئے کپڑے بھی سلے تھے، جوتے بھی آ گئے تھے، مگر کچھ ایسی فضا تھی
عید کا انتظار شاید صرف ہم بچوں کو ہی تھا۔ بڑے عید سے بے نیاز تھے۔ ابا جان سے ملنے والے جو لوگ آتے تھے، ان کی ساری باتیں جیسے ہم بچوں سے ختم ہو گئی تھی۔ کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، بس بڑے آپس میں بیٹھ کر جانے کیا کیا باتیں کرتے تھے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، بس ان کی باتوں میں لفظ پاکستان ہی ہمارا جانا پہچانا سا لفظ تھا جو نعروں سے ہم نے سیکھ لیا تھا۔ بالآخر چاند رات آ گئی۔ ہم بچے عید کی صبح کے انتظار میں جلد ہی سو گئے، مگر آدھی رات کو نہ جانے کیسا شور ہوا، ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گلی میں سامنے والی مسجد میں نچلی منزل کے صحن میں بہت سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوگ اونچی اونچی آوازوں میں بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ہم حیران تھے کہ یہ آدھی رات کو کیا ہوا، لوگ اٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں۔ سب باتیں تو سمجھ میں نہیں آئی، بس اتنا پتہ چلا کہ شہر میں لوگ فلم دیکھ رہے تھے۔ بم پھٹا، کچھ مرے، کچھ زخمی ہوئے، لوگ ننگے پاؤں بھاگے، کچھ گرے اور روندے گئے۔ اب سمجھ میں آتا ہے چاند رات کا آخری فلم شو دیکھنے والے فلم بینوں کی اکثریت چونکہ مسلمانوں کی ہوگی، اس لیے کسی نے سینما میں بم رکھ دیا اور اس دھماکے سے پورے شہر میں دھماکہ ہو گیا۔ مسلمان خوف زدہ بھی ہوئے اور غصہ بھی ہوئے۔ یوں اگلے روز پورے شہر کی فضا کشیدہ ہو گئی۔ مسلمانوں کی عید خراب کرنے کا پروگرام کامیاب رہا۔ آگے جاری ہے۔